بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما گزشتہ تقریباً 1 سال سے زائد عرصے سے ریاستی اداروں کے خلاف غلط بیانی، ہرزہ سرائی اور بہتان تراشی کر رہے تھے، جبکہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان عدالتوں، ججوں اور دیگر حکام کو بار بار دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ اس صورتحال کے باوجود ایک طویل عرصے سے برداشت اور تحمل سے کام لینے کے بعد گزشتہ روز نیب حکام نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ تقریباً 10 ماہ سے زائد عرصے سے نیب عمران خان کو طلب کر رہا تھا، لیکن عمران خان کسی بھی پیشی پر حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر کل اور آج عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں اسد عمر، علی زیدی اور پنجاب کے سابق گورنر کے علاوہ دیگر افراد بھی شامل ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری سمیت دیگر رہنماؤں کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ریاستی اداروں اور حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی میں موجود ملک دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کریک ڈاؤن آپریشن کی بڑی وجہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کی طرف سے پرتشدد کارروائیاں ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے لاہور میں کینٹونمنٹ کے علاقے میں فوجی افسران کے گھروں پر حملے کے واقعات بھی ہوئے، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی سالمیت اور حساسیت کے حوالے سے بہت بڑا سانحہ اور دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ تاہم فوجی جوانوں نے اس موقع پر بھی غیر معمولی برداشت کا مظاہرہ کیا اور کوئی جوابی کارروائی تک نہیں کی۔ علاوہ ازیں ریاستی اداروں کی حساس انسٹالیشن پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ میاں والی میں پی ایف بیس کے سامنے لگے ایک نمائشی طیارے کو نظر آتش کر دیا گیا۔ پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت میں توڑ پھوڑ کی گئی اور عمارت کو نظر آتش کیا گیا۔ لاہور میں کینٹونمنٹ کے علاقے میں شاپنگ مال میں لوٹ مار بھی کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے اور پی ٹی آئی کا ایک سیاسی جماعت سے زیادہ ایک دہشت گرد جماعت کا تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے، جس کے بعد ملک بھر میں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم حکومت کی طرف سے کسی بھی سطح پر اس کریک ڈاؤن آپریشن کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن چاروں صوبوں کی حکومت کی طرف سے شرپسندوں اور دہشت گردوں کو بھرپور میسج دیا گیا ہے کہ دہشت گردی اور شر انگیز کارروائیاں کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی اور ان کارروائیوں میں ملوث کسی بھی شخص کو نہیں بخشا جائے گا۔ جی ناظرین، دریا سناج کراچی میں پولیس نے دہشت گردی کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اطلاعات ہیں کہ پاک چائنا شپ یارڈ پر 2 دہشت گردوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردی کی یہ کوشش ناکام بنا دی ہے۔ پولیس کی طرف سے کی گئی کارروائیوں میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا دہشت گرد بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گرد نے خود کچھ جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی، جسے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنایا۔ اس واقعے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دہشت گردوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے ملک بھر میں پیدا کردہ صورتحال سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، جبکہ صورتحال کو دیکھ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی صفوں میں یا تو شامل ہو چکے ہیں یا پھر دہشت گردوں کو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ذمہ دار ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ملک بھر میں بڑی تعداد میں پرتشدد کارروائیوں میں تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ملوث ہیں، جنہیں اب پی ٹی آئی کا ہی ایک ونگ تصور کیا جا رہا ہے۔ لاہور کینٹونمنٹ میں بھی فوجی افسران کے گھروں اور ملک بھر میں حساس تنصیبات پر حملوں میں یہی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہی ملوث بتائے جا رہے ہیں۔ چاروں صوبوں کی حکومتوں نے ملک بھر میں دہشت گردوں اور شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور اب تک سینکڑوں شرپسندوں اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ملک بھر کے اہم شہروں میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ملک اس وقت جنگ زدہ ریاست کا منظر پیش کر رہا ہے۔
اس صورتحال کے پیش نظر پنجاب کی نگراں حکومت نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پنجاب کے مختلف اضلاع میں ضلعی انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا ہے تاکہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے فوج کی 10 کمپنیوں کی خدمات پنجاب کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری 30 دن کے لیے دی گئی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اہم تنصیبات اور اہم مقامات کی حفاظت کے لیے فوج کو تعینات کیا جائے گا۔ دریں اثنا پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے آج ہنگامی طور پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنجاب میں فوج کی تعیناتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ پنجاب میں فوج کی تعیناتی پنجاب کے عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرتشدد کارروائیوں سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے حزب عادت الزام لگایا کہ یہ پرتشدد کارروائیاں اور جلاؤ گھیراؤ حکومتی اہلکار خود کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو بدنام کیا جا سکے۔ تاہم فواد چودھری نے اس بات کا کوئی جواب تک نہیں دیا کہ یہ دہشت گرد کارروائیاں کینٹونمنٹ اور فوجی علاقوں میں کون کر رہا ہے۔ جب فواد چودھری سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر بیانیے میں اور آپ کے بیانیے میں فرق کیوں ہے، تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میں نے اپنا بیانیہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے شر پسندوں اور دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی رہی۔ دریں اثنا صوبے میں بگڑتے حالات کے پیش نظر پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی فوج طلب کر لی گئی ہے تاکہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے۔ جی ناظرین، دوسری طرف بھارت میں پاکستان کی صورتحال پر خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور بھارتی میڈیا پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور کینٹونمنٹ ایریاز میں ہونے والے واقعات پر نمک مرچیں چھڑک کر خبریں نشر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے صورتحال اور بھی زیادہ کشیدہ ہو رہی ہے۔ ادھر امریکہ اور یورپ کی طرف سے بھی ملک کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں بیانات جاری کیے گئے ہیں اور پاکستان کی صورتحال کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ بھی موجودہ صورتحال کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں عالمی سطح پر ایک غلط قسم کا تاثر ابھر رہا ہے جو شاید عمران خان اور پی ٹی آئی کے شر پسندوں اور دہشت گرد کارکنوں کی دیرینہ خواہش بھی ہے۔ تاہم حکام کی طرف سے پاکستان کے بارے میں اس منفی تاثر کو زائل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ آج سارا دن پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں پولیس اور پی ٹی آئی کے شر پسند کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ شر پسندوں نے درجنوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کو نظر آتش کر دیا۔ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے مختلف علاقوں میں ٹریفک معطل رہا اور کاروبار زندگی جزوی طور پر متاثر ہوا۔ ادھر آج اسٹاک ایکسچینج میں بھی شدید مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا، جبکہ آج ڈالر نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر روپے کے مقابلے میں اونچی اڑان بھری ہے اور آج ایک ڈالر 290 روپے سے زائد کا ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 295 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما خرم حمید روکڑی نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی اور اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خود اپنے ہی لیڈر عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عمران خان اپنے لوگوں اور نوجوانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ جیسے وہ ایک اوتار اور دیوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پاکستان کے خلاف بہت خطرناک ایجنڈا ہے۔ حمید روکڑی نے کہا کہ عمران خان ایک بہت بڑا فنکار ہے، اس نے اپنے گرد بہت سے لوگوں کو اپنے ٹرنس میں لے رکھا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے ڈیوائن پاور دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معروف گلوکار ابرار الحق نے کہا کہ عمران خان کے گھر کی حفاظت کرنا ایک عبادت ہے، جسے سن کر وہ حیران رہ گئے۔ خرم حمید روکڑی نے کہا کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کس کماش کا انسان ہے۔ خرم حمید روکڑی نے کہا کہ عمران خان کے سوشل میڈیا کے لوگ انڈیا کے ساتھ گہرے رابطوں میں ہیں۔ آج کا نوجوان عمران خان کی وجہ سے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتا۔ جی ناظرین، ادھر آج عمران خان کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، جس میں نیب نے احتساب عدالت سے عمران خان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا، تاہم بعد میں عدالت نے عمران خان کا 8 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اب عمران خان کو دوبارہ 17 مئی کو اسی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ قبل ازیں عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اس الزام کو دہرایا کہ انہیں انجیکشن دے کر مقصود چپڑاسی کی طرح مارا جا سکتا ہے۔ قبل ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف آج پی ٹی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کروائی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کال عدم قرار دیا جائے اور عمران خان کی گرفتاری کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔
یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ گزشتہ روز عمران خان کی گرفتاری کے بعد نیب حکام کی طرف سے ان کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا گیا تھا، جس میں بتایا گیا کہ عمران خان ہر لحاظ سے فٹ اور مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد عمران خان پر حملے اور زخمی ہونے کا بیانیہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ میڈیکل ٹیم نے ان کی ٹانگ کا بھی معائنہ کیا ہے اور معائنے کے بعد اسے بالکل ٹھیک قرار دیا ہے۔ دوسری طرف جس توشہ خانہ کیس میں عمران خان فرد جرم عائد ہونے سے مسلسل فرار اختیار کر رہے تھے، آج عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بھی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس موقع پر عمران خان نے صحت جرم سے انکار کیا، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیرین وائٹ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ جی ناظرین، آج کی صورتحال دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان جو چاہتے تھے انہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ آخر میں ہم پی ایف یو کی طرف سے یہ بات کہنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ پشاور میں ریڈیو پاکستان اور اے پی پی کی عمارت پر دھاوا بول کر پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے ریڈیو پاکستان کے نیوز روم میں کام کرنے والے صحافیوں اور اے پی پی میں کام کرنے والے صحافیوں پر شدید تشدد کیا۔ پی ایف یو جے اس صورتحال کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دیتی ہے۔ اس موقع پر پی ایف یو جے نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر صحافیوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہوئے اور ان پر کوئی آنچ آئی تو پی ایف یو جے پی ٹی آئی کے خلاف نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔